السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہے، حکومت بھیک مانگنے پر لگی ہوئی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ سیلاب بلا شبہ بہت بڑی تباہ کاری ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سیلاب میں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس سیلاب کے نتیجے میں جہاں بہت سے لوگ تباہ ہوئے ہیں وہاں بہت سے لوگوں کا روزگار بن گیا ہے۔ اور ہم اب ایک خبر ہم کل دیکھ رہے تھے کہ شہداد کوٹ کمبر کے علاقے میں ایک رائس مل ہے، وہاں چھاپا مارا گیا اور وہاں ایک بااثر آدمی ہے، اس کے گودام سے ٹینٹوں کی بڑی تعداد جو ہے اسے قبضے میں لے لیا گیا۔ اب وہ ٹینٹ جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات سے آئے تھے۔ اب ان صاحب کا جو مالک ہیں، ان صاحب کا بعد میں ہم نے انٹرویو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رات کو یہ کھیپ آئی ہے، 2 بجے ہمارے پاس یہ کھیپ پہنچی ہے اور ابھی ہم نے انفارم کرنا تھا، اور میں نے انہیں کہا کہ ذاتی حیثیت میں یہ سارا سامان منگوایا تھا، کیونکہ متحدہ عرب امارات کے شہزادے جو ہیں وہ ہمارے ہاں شکار کھیلنے آتے ہیں اور میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ہماری زمینوں پر آتے ہیں۔ میں نے اپنے علاقے کے لیے کہا اور ہم نے یہ سامان جو ہے ابھی علاقوں میں پہنچانا تھا، اور رات کو 2 بجے سامان پہنچا اور صبح جو ہے مجسٹریٹ صاحب نے چھاپا مار لیا۔ مطلب ہے وہ اس طاق میں تھے کہ ہم نے کیسے کارروائی ڈالنی ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اشتہارات بھی چھپ رہے ہیں، کچھ مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ حرکت میں آئی ہوئی ہیں، مذہب کے نام پر بہت سا پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، خدمت انسانیت، فلاح انسانیت، یہ انسانیت کے نام پر جو بھی ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں تنظیمیں، یہ سب لگی ہوئی ہیں۔ انسان اور انسانیت کا نام ہوتا ہے، دراصل تو یہ سارے چندے، یہ سارے عطیات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں اور بہت ساری تنظیمیں بھی انوالو ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں سعد رضوی صاحب بھی اس میں میدان میں آ گئے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ NDMA اگر موجود ہے تو پھر JDC بنی ہوئی ہے، جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، اور پھر وہ ایئر فورس اور دیگر اداروں کے نام بھی استعمال کر رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات شائع کروائے جا رہے ہیں۔ ڈان میں ایک بڑا اشتہار شائع ہوا اور وہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے تعاون سے شائع ہوا، لیکن جب ان لوگوں سے آپ کسی کی مدد کے لیے کہتے ہیں تو پھر مجھے کچھ ذاتی تجربات ہیں کہ جو لوگ یہ امداد اکٹھی کر رہے ہیں، ہمارے ایک دوست نے متاثرہ تھا، اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے مجھے کہا کہ مجھے کسی سے رابطہ کروا دیں، اور جب میں نے ان کا نمبر دیا اور اسے کہا کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں، یہ آپ کو امداد دیں گے، انہوں نے کہا جی ہم بالکل، ہم پیسے نہیں دیں گے، ہم ان کو پیسے تو ہم سامان لے دیں گے۔ لیکن جب اس نے سامان کے لیے رابطہ کیا تو اس کی توہین کی گئی اور اسے کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس اتنی سکت نہیں ہے تو آپ سادگی کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کیوں نہیں کرتے۔ یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا کوئی آڈٹ ہونا چاہیے۔ NDMA والے بہت سے پیسے لے کر، تنخواہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، NDMA کا ہمیں کہیں کوئی رول نظر نہیں آ رہا۔ کم از کم وہ اس امداد کے سسٹم کو ہی چینلائز کر دے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے امداد کسے دینی ہے، سرکاری سطح پر ان چیزوں کو چینلائز کیا جائے تاکہ لوگوں کا اداروں پر اعتماد بحال ہو۔ سرکاری چیزیں چینلائز نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ غیر سرکاری تنظیمیں متحرک ہو گئی ہیں اور مذہب کے نام پر اور انسانیت کے نام پر لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔